آج مفاد پرست ہوتا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر پورے عالم اسلام کے خاص طور پہ ہندوستانی اگر حالات کا آپ جائزہ لیں، ہر انسان کو صرف اپنے گھرانے کی فکر پڑی ہے۔ صحابہ کو یہ فکر کبھی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا گھر محفوظ رہے، ہمارا کوئی دوسرا مسلمان بھائی پریشان حال رہے، اور آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہماری فیملی ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارا دوسرا مسلمان بھائی کتنی پریشانی میں ہے، دوسرے علاقے کے مسلمان کتنی پریشانی میں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تو مصیبت نہیں آئی ہے۔ اسی بات کو مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے، نواز دیوبندی ایک بڑے شاعر، انہوں نے کہا تھا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو آج آپ اس انتظار میں، چونکہ اس ٹائم پہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی 313 کے آس پاس، اور کافر 1000 تھے، تو اللہ کے رسول نے ایک دعا کیا تھا، اللہم ان تہلک هذه العصابہ اليوم لا تعبد ابدا، اے اللہ اگر آج یہ جو مختصر مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت ہے، اگر آج یہ مارے گئے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی، تو کبھی پھر اس زمین پہ تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ بڑی مشکل سے اتنے مسلمان ہوئے ہیں، اور اگر آج یہ شکست کھا گئے، آج ہمیں اگر شکست مل گئی تو کافر پھر غالب آ جائیں گے، تیرے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد سے تیری عبادت نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلی اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انصار صحابہ نے جس طریقے سے اپنی جانیں نچھاور کی، اور اپنے مال اور دولت جس طرح انہوں نے مہاجرین کے لیے پیش کیا، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہم لوگ دیکھیں گے، جس وقت جنگ بدر کا موقع پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کافروں کے مقابلے کے لیے کیا کیا جائے، کیا ترکیب اپنانی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کے کچھ مشورہ دیا، اچھی بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ اچھا مشورہ دیا۔ اس کے بعد ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، ہم ویسا جواب نہیں دیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور دشمن سے مقابلہ کرو، ہم یہیں پر بیٹھیں گے، ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مشورہ طلب کیا، اشیروا علی ایھا المسلمون، آپ نے فرمایا اے مسلمانوں تم مجھے مشورہ دو۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود لوگوں سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، اور ایک بار نہیں، ایک بار مشورہ لے لیا، کچھ لوگوں نے کہی، پھر فرمایا کہ آپ لوگ مشورہ مجھے دیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا کام مشورے کے ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے۔ ایک اچھے لیڈر کا کام ہی ہے کہ وہ لوگوں سے مشورہ کرے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کریں، وشاورہم فی الامر، اپنے ماتحت لوگوں سے جو آپ کے انڈر رہنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے مشورہ کیا کریں۔ تو یاد رکھیں مسلمان کا کوئی بھی کام بغیر مشورے کے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ پیش آیا تو انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ اٹھتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، شاید آپ ہم لوگوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ اس سلسلے میں بات کریں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ کافروں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ ہم رہیں گے، ہم آپ کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ہمیں دشمن سے ٹکرانے کے لیے کہیں گے تو ہم ان سے ٹکرا جائیں گے، آپ اگر ہمیں کہیں بھی لے کر جائیں ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ہمارے وہ جوہر دکھائے گا کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یعنی ہم بالکل جمع مرد ہیں، ہمیں لڑائی کا اچھا تجربہ ہے، ہم ماہر ہیں، ہم کوئی بزدل اور کاہل نہیں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ہمیشہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ آج مسلمانوں کو اپنی جانوں سے محبت ہے، صرف اپنی جان کی پرواہ پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ تو کافروں سے یہاں تک کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ تم جتنا اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔
یہی وجہ تھی کہ کبھی وہ مسلمانوں سے ٹکر نہیں لیتے تھے، ہچکچاتے تھے کہ یہ مسلمان مرنے کے بعد بھی جو ہے نا اپنی جنت دیکھ رہے ہیں، ان کو مرنے کے اوپر بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے، مرنے کے بعد یہ فخر کیا کرتے ہیں، مرنے کے ٹائم یہ تکبر کرتے ہیں کہ ہمیں موت حاصل ہو رہی ہے، ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ لوگوں کو خوشخبری سنایا تھا اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا کہ اے میرے پروردگار، تو دونوں گروہوں میں سے ہمارے درمیان جو ہے فیصلہ کر دے اور ہمیں اس پہ غالب کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بدر کی جانب آپ نے پیش قدمی کیا، اور بدر کے مقام پر آپ اسی رات میں پہنچے تھے جہاں پہ کافر پہنچے تھے۔ جس ٹائم پہ اس ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس کو عدوۂ دنیا کہا جاتا ہے، ایک جگہ تھی وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اس میں ایک صحابی مشورہ دیتے ہیں، ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مشورے کی اہمیت اسلام میں سمجھیں، اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈال دیا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں، ہم لوگ تھوڑا اور آگے چلیں، ہم اس چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالیں جو کافروں سے زیادہ نزدیک ہے، اس چشمے پہ جا کے ہم قبضہ کر لیں اور آس پاس کے جو دوسرے چشمے پانی کے ہیں اس کو ہم مٹی سے پاٹ دیں تاکہ کافروں کو پانی میسر نہ ہو، اور اس طریقے سے ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں مشورہ دو گے، نہیں، اللہ کے نبی نے جیسے اچھا مشورہ دیکھا آپ وہاں سے اٹھے اور جا کر کے اسی مشورے پہ عمل کیا۔ تو اس وجہ سے ایک اچھے لیڈر کی ہمیشہ نبی کی زندگی میں آپ دیکھیں گے یہ خوبی آپ کو نظر آئے گی کہ آپ لوگوں کے مشورے قبول کیا کرتے تھے اگر ان کا مشورہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے ایک کافر کے مقتل کے بارے میں اشارہ کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے ہذا مصرع فلان وہذا مصرع فلان، انشاءاللہ کل جب جنگ ہونے والی ہے تو یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، یہاں پہ فلاں کافر قتل کیا جائے گا، غدن انشاءاللہ یہ معاملہ انشاءاللہ کل ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے رات گزار رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگلے دن جنگ ہونا ہے اور نبی نماز پڑھنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں رات میں پڑھ رہے ہیں، مسلمان پورے سکون کے ساتھ رات میں سوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب جو ہے تم کو امن اللہ کی طرف سے گھیر لیا تھا اور تم پر اللہ رب العالمین نے نیند طاری کر دیا تھا، سکون سے تم لوگ سو رہے تھے، اور اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بارش نازل کر رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تم کو پاک کر دے اور شیطان سے تم کو محفوظ رکھے، اس کی جو گندگی ہے شیطان سے تم کو پاک کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم کو جما دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر ایک طریقے سے سکونت نازل کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہیں کافروں کے خلاف کہ اے اللہ رب العالمین یہ قریش ہیں، یہ اپنے غرور اور تکبر میں بالکل لپٹے ہوئے آج ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے تیرے دین کو جھٹلایا، انہوں نے ہم کو جھٹلایا ہے، اے میرے پروردگار تو اس وعدے کو سچا کر دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں، صرف اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنے حق میں اور کافروں کے خلاف دعا کر رہے ہیں، لہٰذا دعا مسلمان کا ایک اہم ہتھیار ہونا چاہیے۔ جنگ بدر کے موقع پہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو برابر کیا، اور ایک حکم اللہ کے نبی نے کیا تھا کہ جب تک میں آرڈر نہ کروں اس وقت تک تم لڑائی شروع نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بحیثیت فوج آپ کتنے بھی زیادہ اپنے کھیل میں ماہر ہیں، میدان میں ماہر ہیں، لیکن جو آپ کا امیر ہوتا ہے اس کے حکم کا انتظار کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اس معاملے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، مشورہ امیر کرے گا وہ الگ بات ہے، لیکن جو آخری فائنل ڈیسیزن لے گا وہ کون لے گا؟ وہ ذمہ دار لے گا، وہ حاکم لے گا، وہ امیر لے گا مسلمانوں کا، جس ٹائم پہ اس کی ذمہ داری رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جب دعا کیا اور ان کے خلاف بد دعا کیا تو ایک خاص دعا اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین نے جو کی تھی وہ ایک عجیب دعا تھی۔ اللہ رب العالمین چونکہ اس ٹائم پہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی 313 کے آس پاس اور کافر 1000 تھے، تو اللہ کے رسول نے ایک دعا کیا تھا اللہم ان تہلک هذه العصابہ اليوم لا تعبد ابدا، اے اللہ اگر آج یہ جو مختصر مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت ہے اگر آج یہ مارے گئے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو کبھی پھر اس زمین پہ تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ بڑی مشکل سے اتنے مسلمان ہوئے ہیں اور اگر آج یہ شکست کھا گئے، آج ہمیں اگر شکست مل گئی تو
تو کافر پھر غالب آ جائیں گے، تیرے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد سے تیری عبادت نہ ہو تو پھر تیری مرضی ہے۔ یہ دعا یعنی ایک طریقے سے آپ اس میں دیکھیں تکبر نبی کو نہیں تھا کسی بھی چیز پہ، اپنی طاقت پہ، صحابہ کی طاقت پہ، بلکہ آپ عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ دیکھ یہ جماعت بڑی کمزور ہے، یہ ہے وہ ہے، کافر ہمارے مقابلے میں مضبوط ہیں، اگر تیری مدد نہ آئی تو ہم واقعی شکست کھا جائیں گے۔ یہ دعا بھی اللہ کے رسول نے اللہ سے کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیشہ بھروسہ اللہ رب العالمین پہ ہونا چاہیے۔ جنگ بدر سے ہمیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ اندازہ لگائیں، اتنی دعائیں کر لی، اتنی باتیں ہو چکی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے، جو آپ کا خیمہ بنایا گیا تھا لوگوں کی نگرانی میں، صحابہ اس کی نگرانی کر رہے تھے، آپ اندر گئے اور وہاں پہ سجدے میں سر رکھ کر کے اتنا دعا کرتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی مٹی تر ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آپ کو پکڑا اور کہا اللہ کے نبی آپ نے کافی دعائیں کر لی، امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دعاؤں پہ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ بھروسہ ہوا کرتا تھا۔ انسان کو جہاں اپنی طاقت پہ بھروسہ ہونا چاہیے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو لڑائی شروع ہوتی ہے، اب آپ انصاری صحابیوں کا جذبہ دیکھیں، جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو قریش کی جانب سے 3 بہترین شہسوار اور 3 بڑے ماہر تلوار چلانے والے، اس میں سے ایک عتبہ ہے، ایک شیبہ ہے اور اسی طریقے سے ولید بن عتبہ، یہ تینوں آگے بڑھے، میدان میں نکلے۔ ان کو اپنی جواب مردی پہ بڑا بھروسہ تھا اور بڑا ناز تھا ان کو۔ ان کے جواب میں انصار کے 3 جوان نکلتے ہیں، پہلے مہاجر نہیں گئے، انصاری لوگ گئے۔ تو عربوں کی غیرت بڑی الگ ہوا کرتی تھی، انہوں نے کہا کہ تم واپس جاؤ، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہمارے چچیرے بھائیوں کو بھیجا جائے، جو مہاجر آئے ہیں نا مکہ سے، ان کو بھیجو، ہم ان کو جو ہے مارنا چاہیں گے آج۔ تو جب یہ معاملہ طے پایا تو مسلمان بھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد 3 جوان مرد صحابہ نکلتے ہیں، عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ تینوں نکلتے ہیں۔ 2 صحابی تو اپنے مقابل کے دشمن کو اسی ٹائم پہ ڈھیر کر دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو پکڑا اور حضرت علی نے ولید کو پکڑا اور چند لمحے میں ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ لیکن ایک مقابلہ زبردست ہوتا ہے، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا مقابل جو عتبہ تھا، ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ وار ہوا، یہاں تک کہ حضرت عبیدہ کا پاؤں بھی اس میں کٹ گیا تھا۔ لیکن حضرت علی اور حمزہ چونکہ اپنے دشمنوں سے فارغ ہو چکے تھے، جلدی سے آئے اور عتبہ کے اوپر پل پڑے اور اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا۔ اب چونکہ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا، کن کا؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 4 یا 5 دن کے بعد مدینہ واپسی کے ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو وہ موت سے کبھی بھی گھبراتے نہیں تھے، انتقال ہوا، شہادت کی موت۔ اللہ رب العالمین نے اسی بنا پہ شہیدوں کے گھر والوں کو قرآن میں تسلی دی ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس آ رہے ہیں، ابھی تمہارے پاس تھے، اب ہمارے پاس ہیں، پہلے دنیا میں تم کھلاتے پلاتے تھے، یہ خود کھاتے پیتے تھے، اب ان کی روزی روٹی کا ذمہ ہمارے سر پہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک عجیب بشارت سنائی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے کم ہم مسلمانوں کو اتنا ضرور خیال کرنا ہے کہ مسلمان کبھی بھی موت سے نہ گھبرائے۔ آج ہم مسلمانوں میں جو بزدلی کا عالم ہے اور جو اس طریقے سے اسلام کے لیے کچھ بھی نہ کرنے کا جذبہ ہے، صرف ہر انسان آج مفاد پرست ہوتا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر پورے عالم اسلام کے خاص طور پہ ہندوستانی اگر حالات کا آپ جائزہ لیں، ہر انسان کو صرف اپنے گھرانے کی فکر پڑی ہے۔ صحابہ کو یہ فکر کبھی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا گھر محفوظ رہے، ہمارا کوئی دوسرا مسلمان بھائی پریشان حال رہے، اور آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہماری فیملی ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارا دوسرا مسلمان بھائی کتنی پریشانی میں ہے، دوسرے علاقے کے مسلمان کتنی پریشانی میں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تو مصیبت نہیں آئی ہے۔ اسی بات کو مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے، نواز دیوبندی ایک بڑے شاعر، انہوں نے کہا تھا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو آج آپ اس انتظار میں اگر بیٹھے ہیں کہ ابھی وہ مارا جا رہا ہے، میں سیف ہوں، تو یاد رکھ کہ کل وہ چنگاری آپ کے گھر پر بھی تو آ سکتی ہے، اور یہ جو
جنگ بدر کی پوری داستان ہے، یہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے مزید رکھی جائے گی۔ اور بھی کچھ جنگیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ ہمیں اب اسی پہ کہنا پڑتا ہے، جب 313 کی مسلمانوں کی تعداد تھی، فرشتے یقیناً آئے تھے، اس میں فرشتوں کی مدد آئی تھی، اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، لیکن یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ ٹائم پہ پتہ چلا تھا کہ فرشتے آئے ہیں، اور کافروں کی گردنیں کٹ رہی تھیں۔ کوئی مسلمان کاٹ رہا تھا تو کوئی گردن آٹومیٹک کٹ کے گر رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون کاٹا، کسی کا کندھا سے ہاتھ کٹ کے گر رہا ہے، کسی کا سر کٹ رہا ہے۔ یہ مدد کا اندازہ نبی کو بالکل آخری ٹائم پہ ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یا نکلنے سے پہلے ہی میدان میں لوگوں کو معلوم چل گیا تھا مسلمانوں کو کہ فرشتے آ رہے ہیں، مطمئن رہو، ایسی بات نہیں تھی۔ ان کو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لڑائی کر رہے تھے اور فرشتے مدد کر رہے تھے، لیکن وہ مسلمان یکسوئی کے ساتھ لڑے تھے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ۔ آج اربوں ہیں غلامی کے حوالے، مطلب اربوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن پھر بھی آج غلامی کی زندگی ہم جینے پہ مجبور ہیں اور اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس پہ مطمئن ہیں، نہ ہمارا کوئی فیصلہ ہے، نہ ہماری کوئی پسند ہے، نہ ہماری کوئی رائے ہے، اور اختلاف کی بنیاد تو ایسی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ میں آپ سے ایک سوال کر لوں، ایک بار میں نے تفسیر کے درس میں یہ سوال کیا تھا کہ اگر ہم مسلمان کسی غیر مسلم کو ایک ایسی کتاب دینا چاہیں، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کے لیے، مطلب دنیا کے سارے مسلمان کسی ایک کتاب پہ مطمئن ہو جائیں اور سمجھوتا کر لیں کہ ہم کسی غیر مسلم کو کوئی ایک کتاب دیں جس کو پڑھ کر کے وہ سمجھے اسلام کو اور ایمان لے کر کے آئے، تو آپ بتائیں کون سی کتاب ہم دینا چاہیں گے سارے مسلمان، بغیر کسی اختلاف مسلک کے، نہ ان کا اختلاف ہو، نہ ان کا ہو، نہ ان کا ہو۔ کوئی حدیث تو نہیں دینا چاہیں گے آپ، کوئی بھی حدیث نہیں دینا چاہیں گے، اس میں ان کا اختلاف ہو جائے گا، وہ کہیں گے یہ نہیں وہ والی دے دو، ہے نا؟ تو کون سی کتاب دیں گے؟ ہاں، سب کا جواب کیا ہے؟ قرآن مجید، ماشاءاللہ، صحیح۔ اچھا، قرآن مجید کیوں دیں گے آپ غیر کو، کسی غیر مسلم کو پڑھے ترجمہ والا دیں گے کہ سادہ دیں گے؟ بتاؤ، سادہ نا؟ سادہ قرآن کون دیتا غیر مسلم کو؟ کیا مطلب ہوگا عربی پڑھ کے نکل جائے گا؟ ترجمہ والا دیں گے، آپ تیلگو زبان کا جاننے والا ہے وہ دیں گے، اردو دیں گے، انگلش دیں گے، ہندی، جس زبان کا جاننے والا ہے۔ کیوں دیں گے ایسا؟ اس لیے کہ وہ پڑھے گا سمجھے گا، وہی پڑھ کر کے اسلام سمجھے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ، کتنا بہترین جذبہ مسلمانوں کا ہے کہ غیر مسلم کو دینا ہے اسلام سمجھانے کے لیے قرآن دیا جا رہا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی کر لیا جائے کہ کیا آپ نے بھی اس اسلام کو قرآن پڑھ کر کے ہی سمجھا ہے؟ یہاں پہ سارے لوگوں کا جواب ہوگا کہ بالکل بھی نہیں، ہم نے تو آج تک کبھی نہیں پڑھا، ہم نے تو سادہ قرآن پڑھا ہے اور غیر مسلم کو ترجمہ والا دے رہے ہیں۔ آپ کو توفیق نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین قرآن میں اسی بات کو تو کہتا ہے کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو یا کہنے کا حکم کیوں دیتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ آپ کبھی زندگی میں ترجمے سے قرآن ایک بار پڑھے ہو تو بولے، غیر مسلم کو آپ اس امید میں دے رہے ہو کہ یہ قرآن پڑھے گا اسلام سمجھے گا۔ شاید کاش کہ مسلمان بھی کبھی اسلام کو قرآن پڑھ کر کے سمجھتے اور اس آیت پہ ایک بار غور کیا ہوتا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے میں نہیں بٹو۔ ہے نا فرقے آج 70 سے زیادہ مسلمانوں کے؟ اللہ نے کہا رسی کو پکڑ لینا، لاٹھی نہیں کہا، ڈنڈا نہیں کہا، کوئی لکڑی نہیں کہا اللہ کی لاٹھی کو پکڑ لو، نہیں، رسی پکڑنے کو کہا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ لاٹھی پکڑ لو گے، لاٹھی سب کو باندھ کے نہیں رکھ سکتی ہے، رسی پکڑو۔ رسی کا نام اس لیے لیا کہ رسی سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ باندھ کر کے رکھ سکتی ہے، رسی باندھنے کا کام کرتی ہے، کہا رسی پکڑ لو۔ کہاں ہم نے پکڑا ہے؟ ہم جس قرآن کو سارے مسلمان مطمئن ہو کر کے ایک ساتھ دینا چاہیں گے ایک اسٹیج سے، وہ قرآن ہے سمجھنے کے لیے۔ کاش قرآن کی ایک آیت پہ اگر ہم غور کر لیں تو ہمارا سارا اختلاف ختم ہو جائے گا، ہمارے مسلکی جھگڑے اپنی جگہ ہوں، مسجد میں بیٹھ کے سمجھ لیں، گھر پہ اپنے بیٹھ کے سمجھ لیں، اس کو بازار کا مسئلہ نہ بنائیں اور اس کو اسٹیجوں پہ لے جا کے گالیاں دے کر کے اور اس کو گالی دینا، اس کو چیلنج کرنا اور اس کی مسجد کو وہ توڑ دینا، اس کی مسجد کو وہ ٹیڑھ دینا ہے، اس کے خلاف وہ کیس کرنا، یہ ساری چیزیں کاش کہ ہم نے نہ کیا ہوتا تو ہمارے دشمنوں کو ہمارے اتنا اختلاف کے بارے میں پتہ نہیں چلا ہوتا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یقیناً اس پیغام کو ہمیں مسلمانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پہ سچا عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اسلام کا سچا محافظ بنائے، آمین۔